بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 387 یعنی 387 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے دین کی دولت۔ روپیہ انسان کا بہترین خادم اور بدترین آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی آزمائش کے جو مختلف طریقے مقرر کیے ہیں، ان میں دولت کی تقسیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی کو مال و زر دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو دنیاوی نعمتیں چھین کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ مال و دولت حاصل ہونے کے بعد جو انسان اپنے آپے میں اپنے آپے میں رہے، اس کا ظرف چھلک نہ پڑے، نعمت خداوندی پر ہر وقت شکر کرتا رہے اور اپنی ضروریات کے علاوہ بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے بھی اپنے خزانوں کے در کھول دے، تو یہ اظہار تشکر کا بہترین ذریعہ ہے اور دین و دنیا میں کامیابی کا یقینی طریقہ بھی۔ اللہ نے جن لوگوں کو محض ان کی ضرورت کے مطابق یا اس سے بھی کم وسائل دے کر سخت امتحان میں ڈالا اور انہوں نے ناشکری نہیں کی بلکہ صبر سے کام لیا، کچھ عجب نہیں کہ مسبب الاسباب کسی وقت ان کے دن پھیر دے اور وہ بھی مال و زر سے کھیلنے لگیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شخص کی حیات مستعار ختم ہو جائے اور اس کی مفلسی قبر تک اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ ایسے شاکر بندے کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی مصائب و آلام کے بدلے آخرت کی ابدی زندگی میں اسے وہ آسائشیں نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا اس فانی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر مال و دولت کو احکام الہی کے مطابق استعمال کرے تو روپیہ انسان کا فی الواقع خادم بن کر رہتا ہے، اور اسے اگر وہ اپنے اوپر مسلط کر لے تو بدترین آقا بن کر اسے ذلت و تباہی کے گہرے گڑھوں میں گرانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایک بھری پوری خوشحال بستی میں اللہ کے حکم و مصلحت کے تحت سخت قحط پڑا۔ فاقہ کش لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے گھر کا ساز و سامان اور قیمتی املاک و جائیداد کوڑیوں کے مول فروخت کرنا شروع کر دی کہ کسی طرح کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے اور وہ بھوک کے ہاتھوں لقمہ اجل بننے سے بچ جائیں۔ اسی بستی میں ایک امیر و کبیر خاندان بھی رہتا تھا جس کے اہل و عیال نہ صرف فاقوں سے بچے ہوئے تھے بلکہ ان کے پاس مزید اشیاء خریدنے کے لیے کافی رقم بھی موجود تھی۔ اہل خانہ نے ایک روز اپنے خاندانی سرپرست سے کہا کہ شہر سے نزدیک فلاں باغ کا مالک اسے نہایت کم قیمت میں فروخت کر رہا ہے۔ باغ بہت ہرا بھرا اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، اسے ابھی خرید لیا جائے تو قحط سالی ختم ہونے پر بڑا منافع بخش ثابت ہوگا۔ گھر والوں کے اصرار پر وہ امیر شخص مناسب رقم لے کر باغ کا سودا کرنے کے لیے نکل گیا۔ راستے میں جگہ جگہ اسے قحط زدہ لوگ اور فاقہ کش خاندان نظر آئے۔ غربت و افلاس اور ہلاکت و فلاکت کے مارے لوگوں کو دیکھ کر امیر آدمی کی فطری رحم دلی عود کرائی۔
اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور اس نے اپنے پاس باغ کی خریداری کے لیے موجود ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ لوگوں نے جلد از جلد ضرورت بھر اشیاء خور و نوش خریدی اور اپنے محسن کو بے شمار دعائیں دیں۔ گھر واپس آنے پر عزیز و اقارب نے بڑی بے چینی سے پوچھا، آپ نے وہ باغ خرید لیا؟ کیسا ہے؟ رقبہ کتنا ہے؟ کون کون سے درخت لگے ہیں؟ درختوں کی تعداد اندازاً کیا ہے؟ کب پھل دیں گے اور ان سے کتنے پیسے ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ صاحب خانہ نے ان کی باتیں سنی اور سب کے سوالوں کو بڑے اطمینان سے ایک ہی جواب دیا، ہاں میں تمہارے لیے جنت میں باغ خرید کر آیا ہوں۔ خاندان کا ہر فرد امیر تو تھا ہی، دین کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور افسردگی کے بجائے خوشی کی ایک روح پرور لہر دوڑ گئی، اور تمام لوگ پہلے سے حاصل شدہ نعمتوں پر مزید شکر ادا کرنے لگے۔ ایسے ہی ایک موقع پر اس تاجر کے پاس غلے سے لدے ہوئے اونٹ باہر سے آئے۔ قحط کے زمانے میں دنیا دار تاجر زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لالچ میں ذخیرہ اندوزی کے لیے گراں قیمت پر بھی مال خریدنے لگتے ہیں۔ شہر اور ارد گرد کے تاجروں کو بستی میں غلے کے اونٹوں کی آمد کا پتہ چلا تو دوڑے دوڑے آئے اور مال تجارت کے مالک سے کہا، ہم تمہیں اس کی دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاجر نے کہا، مجھے اس سے زیادہ نفع دینے والا موجود ہے۔ دوسرے نے کہا، 3 گنا قیمت منظور ہے۔ جواب ملا، نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ قیمت بڑھتے بڑھتے 7 گنا تک پہنچ گئی اور مالک پھر بھی اس غلے کا سودا کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ تو انہوں نے دریافت کیا، آخر وہ کون ہے جو ان سے بھی زیادہ قیمت پر یہ مال خرید رہا ہے؟ وہاں جمع ہونے والے تمام لوگ علاقے کے ایک ایک تاجر سے واقف تھے، اس لیے انہیں 7 گنا زائد قیمت پر غلے کی فروخت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ درآمد شدہ غلے کے مالک نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے آخر میں یہ انکشاف کیا کہ میں یہ غلہ پہلے ہی اس ہستی کو فروخت کر چکا ہوں جس نے ایک کے بدلے میں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہا اور سارا غلہ فاقہ زدہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر قارئین کرام اور اس وقت ناظرین کرام یہ جان گئے ہوں گے کہ یہ محترم تاجر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے جود و سخا کے سچے واقعات تاریخ کی کتابوں میں جا بجا مذکور ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف و اعزاز حاصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح آپ سے کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ تاریخ میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے پاس نکاح میں نہیں آئیں۔ اسی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں چوتھے فرد تھے۔ بچپن ہی میں اپنے دور کی تمام برائیوں سے محفوظ رہے۔ آپ نے 2 بار ہجرت کی، پہلی حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ پہلی ہجرت کے موقع پر بی بی رقیہ آپ کے ساتھ تھیں، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد راہ خدا میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا ہے۔
حضرت عثمان غنی کی دولت خدمت خلق اور رفاعی کاموں کے لیے وقف تھی، اسی لیے آپ غنی کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کردہ 6 افراد پر مشتمل کمیٹی نے حضرت عثمان کو تیسرا امیر المومنین منتخب کر لیا، تو آپ نے تقریباً 12 سال تک خلافت کے فرائض انجام دیے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی کی عمر 82 سال تھی، یعنی 82 ایئرس۔ آپ کے دور خلافت میں فتوحات، تبلیغ، تعلیم اور اقتصادی و تمدنی ترقی کے بڑے بڑے کام ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کا سب سے بڑا کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تحریر کیے جانے والے قرآن کریم کے صحیح نسخے کی 6 نقول تیار کر کے مسلم دنیا میں پھیلانا ہے۔ ان میں سے 2 نسخے استنبول اور تاشقند میں آج تک محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے راضی تھے، تو اللہ کے آپ سے راضی ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔